السلام علیکم ناظرین وگدی کہتے ہیں کہ بہان ملعون نے اپنے میمنہ کی طرف دیکھا کہ وہ بالکل پسپا کر دیا گیا ہے، تو اس نے وہاں ایک آدمی کو بھیج کر اپنے لشکر کو ترغیب اور تحریض دی۔ اسی وقت میمنہ سے ایک رومی شاہ سوار اور ڈیل ڈول میں پہاڑ کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ ایک عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور دونوں صفوں کے درمیان میں آ کے گھوڑے کو ایک چکر دے کر اپنے حریف کو بلانے لگا۔ قوم عز سے ایک نوجوان اس کے مقابلہ میں گیا، مگر اس کافر نے اسے ایک ہی وار میں شہید کر ڈالا اور دوسرے حریف کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلہ میں نکلنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل یہ سن کر نشان لیے ہوئے کھڑے رہے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، معاشر المسلمین، جو شخص یہ چاہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں لڑوں، اس کے لیے میرا یہ گھوڑا اور ہتھیار موجود ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن یہ سن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں، یہ ابھی بہت کم سن تھے، حتیٰ کہ سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اول یہ مسلح ہوئے اور پھر اپنے والد کے گھوڑے پر سوار ہو کے کہنے لگے، ابا جان، میں اس کافر کے مقابلے میں جا رہا ہوں، اگر میں نے اس کے مقابلے میں صبر و استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر لاکھ لاکھ احسان ہے، لیکن اگر اس نے مجھے شہید کر دیا تو میرا سلام قبول فرمائیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کام ہو تو مجھ سے کہہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میرا سلام کہہ دینا اور عرض کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مرحومہ کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا، بیٹا جو اللہ جل جلالہ تمہیں اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے نزدیک محبوب اور پسند ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ بن جبل شعلہ جوالہ کی طرح اس کی طرف بڑھے اور اس کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایک ہاتھ رسید کیا، مگر تلوار اچھل کے بے نیل و مرام واپس آئی۔ رومی بھی آپ کی طرف چلا اور آپ کے سر پر تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ تلوار امامہ کو کاٹتی ہوئی سر کو زخمی کر گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ رومی شاہ سوار خون بہتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھا کہ عربی نوجوان قتل ہو گیا، اور یہ دیکھنے کے لیے یہ اپنے گھوڑے سے کس طرح گرتا ہے پیچھے ہٹا۔ آپ نے یہ دیکھ کر کہ رومی پیچھے ہٹ رہا ہے، گھوڑے کی باگ پھیری اور مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن کے چلے آنے کے بعد رومی سردار نے ازراہ تکبر مسلمانوں پر 3 حملے کیے، مگر قوم عز نے اسے بھگا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، اس رومی کے مقابلے کے لیے کون شخص جانا چاہتا ہے؟ یہ سن کر حضرت عامر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کونتی ہوئی بجلی کی طرح رومی سردار کی طرف چلے اور اس کو ایک نیزہ مارا۔ آپ کے پاس یہ نیزہ بہت سی لڑائیوں میں ساتھ رہا تھا، مگر اس وقت لگتے ہی ٹوٹ گیا۔ آپ نے فوراً اسے ہاتھ سے پھینک کر تلوار میان سے کھینچی اور اس کو جنبش دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھ کے شانے پر ایک ایسا ہاتھ مارا جو انتڑیوں تک پہنچتا چلا گیا اور رومی سردار زمین پر آ گرا۔ آپ اس کی طرف دوڑے اور اس کا گھوڑا پکڑ کے مسلمانوں کے لشکر میں لے آئے اور اپنے بیٹے کے سپرد کر کے پھر میدان کی طرف چلے اور پہنچتے ہی رومیوں کے میمنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگا کے میسرا پر آئے اور یہاں قوت آزمائی کر کے قلعہ پر وارد ہوئے۔ اس کے بعد گھوڑے کو مہمیز کر کے نصرانی عربوں کی طرف بڑھے اور ان کے چند سوار تلوار کے گھاٹ اتار کے حل من مبارز کا نعرہ لگانے لگے۔ جبلہ بن احم غسانی جو ریشمی طلائی کام کی ایک زرہ جس کے نیچے تبابیہ کی زروں سے ایک زرہ تھی پہن رہا تھا اور جس کے سر پر آفتاب جیسا چمکنے والا ایک خد تھا، قوم عاد کی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے مقابلہ کے لیے نکلا اور کہنے لگا، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا، دوست سے۔ اس نے کہا، تم اہل قرابت میں سے ہو، اپنی جان پر رحم کرو اور اس طمع کو چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف ہی لوٹ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے بتلا دیا ہے کہ میں فلاں شخص اور فلاں قبیلے سے ہوں، اب تو بھی بتا کہ تو کن عربوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں غسان سے ہوں اور ان تمام کا سردار ہوں، میرا نام جبلہ بن احم غسانی ہے۔ تم نے جب اس سردار کو جو شجاعت میں جرجیر اور بہان کی نظیر تھا قتل کر دیا تو میں نے سمجھ لیا کہ تم میرے برابر ہو، یہ سمجھ کر میں تمہاری طرف نکلا ہوں۔
کہ تمہیں قتل کر کے بہان اور ہرکل کے دربار میں سرخروئی حاصل کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں بھی تجھے قتل کر کے اپنے جہاد فی سبیل اللہ سے رب العالمین کو خوش کر کے اجر و ثواب کو متمنی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا۔ ادھر جبلہ بن احم غسانی نے بھی وار کیا، مگر آپ کا ہاتھ اوچھا پڑا اور جبلہ کا وار کام کر گیا اور اس کی تلوار آپ کے گھسوئے معتبر سے مونڈھے تک کاٹتی چلی گئی، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جبلہ اپنی بہادری پر ناز اور تعجب کرتا ہوا ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنے مد مقابل کو طلب کرنے لگا۔ حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت جندب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے والد ماجد کا نشان لیے ہوئے کھڑے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں اور کہنے لگے ایھا الامیر، میرے والد شہید ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا بدلہ لوں یا انہیں کے پاس پہنچ جاؤں۔ آپ مجھ سے یہ نشان لے کر قبیلہ دوست کے جس کسی آدمی کو چاہیں دے دیں۔ آپ نے وہ نشان لے کر دوست کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا اور حضرت جندب جبلہ بن احم غسانی کی طرف چلے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ اس کے قریب پہنچے تو آپ نے چلا کر آواز دی کہ اے میرے والد کے قاتل کھڑا رہے، میں تجھے ان کے عوض قتل کروں گا۔ جبلہ نے کہا تم اس مقتول کے کیا لگتے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ جبلہ نے کہا تم نہایت کم سن اور بچے ہو، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا جبلہ میں اپنے باپ کے غم میں مبتلا ہوں، تو پھر کس طرح لوٹ سکتا ہوں؟ واللہ میں کبھی نہیں لوٹ سکتا، میں یا اپنے باپ کا بدلہ لوں گا یا انہی کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا۔ جبلہ نے بھی حملہ کیا اور اس طرح دونوں حریف ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہونے لگے۔ یہاں دونوں میں تلواریں چل رہی تھیں، ادھر دونوں لشکروں کی آنکھیں ان پر لگی ہوئی تھیں۔ جبلہ نے جب اس بچے کی شجاعت و برات کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ سختی اور شدت میں جوانوں سے بڑا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر اب یہ احتیاط سے لڑنے لگا۔ قوم غسان جو اپنے سردار کو دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی، بچے کے جوانوں والے ہاتھ دیکھ کر فوراً تاڑ گئی کہ ہمارا سردار اس لڑکے کے سامنے اب ہتھیار ڈالنے ہی والا ہے۔ یہ اس لیے آپس میں کہنے لگی کہ یہ لڑکا جو ہمارے سردار سے دست و گریباں ہے، نہایت شاہ سوار اور بہادر معلوم ہوتا ہے، اپنے سردار کی طرف بڑھتے رہو اور جب دشمن اس پر غالب ہو جائے تو فوراً اس کی کمک اور مدد کے لیے اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اسے زندہ نہ چھوڑو۔ یہ کہہ کر قوم غسان مدد کے لیے آمادہ ہو گئی۔ ادھر مسلمانوں نے حضرت جندب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بہادری دیکھ کر روئے اور فرمایا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں اپنی جان خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ الہ العالمین اس کے اس فعل کو قبول فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی جنگ یرموک میں حاضر تھا۔ میں نے جندب بن عامر بن طفیل سے زیادہ بہادر اور شریف جبکہ وہ جبلہ بن احم غسانی کے ساتھ لڑ رہے تھے کسی کو لڑتے نہیں دیکھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر نہ بہادری کام دیتی ہے نہ کثرت۔ جب انہیں لڑتے لڑتے زیادہ وقفہ ہو گیا تو انہوں نے جبلہ بن احم غسانی کو تلوار کا ایک ہاتھ مارا جس نے اسے سست کر دیا، مگر جبلہ نے پلٹ کر تلوار ماری تو آپ کی روح اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی۔ جبلہ آپ کی لاش کے چاروں طرف گھومنے لگا اور تیسرے آدمی کے انتظار میں ہوا۔ اس کی قوم نے اسے چیخ کر بلایا اور کہا کہ آپ لوٹ آئیں، تو یہ اکڑتا اور غرور کرتا ہوا پلٹا اور اپنے صلیب کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ بہان نے اس کے پاس ایک آدمی بھیج کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کا بہت ممنون ہوا۔ مسلمانوں کو حضرت عامر بن طفیل اور ان کے صاحبزادے کی وجہ سے نہایت صدمہ ہوا۔ قبیلہ دوست نے آپس میں چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا لوگو جنت سامنے ہے، جنت سامنے ہے، اپنے سردار عامر اور ان کے بیٹے کا بدلہ خدا کے دشمن سے لے لو۔ قبیلہ ازد جو اس قبیلے کا حلیف تھا اس کے ساتھ ہوا اور انہوں نے غسان، لخم اور جذام پر ایک متفقہ حملہ کر دیا اور اشعار پڑھ پڑھ کر اپنے حریفوں کو تہ تہ کرنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف چلنے میں جلدی کرو اور جنت نعیم میں جہاں حورین تمہاری ملاقات کے لیے منتظر ہیں جلدی پہنچو۔ قوم ازد نے یہ سن کر قبیلہ دوست کے ہمراہ ہو کے اور تیزی کے ساتھ حملہ کیا اور ان کا شعار اور قبیلے کا نشان اور علامت یہی الفاظ تھے الجنہ الجنہ۔ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ دوست نے حملہ کیا
تو اس کی مطابعت قوم عاد نے بھی کی اور یہ نصرانی عربوں کی طرف بڑھے اور حملہ آور ہو گئے، چاہا کہ ان سے صلیب چھین لیں۔ یہ سوچ کر ان کو چیرتے پھاڑتے صلیب تک پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر ایک مسلمان نے اس نصرانی کو جو صلیب لیے ہوئے تھا ایسا نیزہ مارا کہ وہ گرا اور صلیب الٹ کر زمین پر آ گری۔ نصرانی عرب صلیب کو گرتے دیکھ کر مسلمانوں کی طرف تیزی سے بڑھے اور چاہا کہ پھر اسے واپس لے لیں، مگر دوسیوں اور ازدیوں نے مار مار کر ان کا ناش کر کے رکھ دیا۔ دوسی اور ازدی چونکہ سیاہ شتر کے سفید تل کی نسبت رکھتے تھے، ان کے بھی چند آدمی شہید ہوئے اور وہ ان کے بیچ سے نکل کر الگ ہو گئے۔ غسانیوں نے صلیب کے حاصل کرنے کے ارادے سے پھر حملہ کیا اور اب اس قدر گھمسان کا رن پڑا کہ ایک خلقت کثیر قتل ہو گئی۔ جب دوسیوں اور ازدیوں نے مشرکین پر حملہ کیا تو ان کی صفوں کی صفیں ہلا کر رکھ دیں اور نہایت ذلت کی موت مارنے لگے۔ مشرکوں نے بھی ایک زبردست حملہ کیا جس سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور اپنے مورچے چھوڑ کر ادھر ادھر پھرنے لگے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لے کے اڑانا شروع کر دیا اور اس وقت تک برابر لڑتے رہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے رومیوں کو شکست دے دی۔ ناظرین، جنگ یرموک کا تیسرا دن مسلمانوں پر نہایت سخت آیا۔ رومیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ مسلمان 3 دفعہ شکست کھا کے بھاگے، مگر ہر مرتبہ خواتین اسلام نے چوبیں اور پتھر مار مار کر اور بچوں کو دکھلا دکھلا کے انہیں لڑائی کی طرف لوٹا دیا۔ میدان کرزار برابر اس طرح لڑائی کے شعلے اگلتا رہا حتیٰ کہ آفتاب نے شہیدوں کا رنگ اختیار کر لیا۔ آسمان نے خون شہداء پر تاروں کی چادر ڈال دی اور صحنِ دنیا پر ایک نیا منظر پیش ہو گیا۔ مشرکین جن کی اکثر جمعیت قتل ہو چکی تھی رات ہونے پر اپنے ڈیروں کی طرف لوٹے۔ مسلمان جن کا کم نقصان ہوا تھا مگر تیروں سے البتہ زیادہ زخمی ہوئے تھے، یہ بھی اپنے خیموں کی طرف پلٹے اور رومیوں کی طرح اسلحہ بند ہی رہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت رومی میدان سے ہٹ کر یرموک میں پہنچے تو بہان نے تمام سرداران لشکر اور افسران فوج کو جمع کیا اور انہیں کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا یہی حال ہو جاتا ہے اور تمہاری بزدلی، خوف اور بے صبری ان مٹھی بھر عربوں کے مقابلہ میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ کل ہم ان سے دل کھول کر لڑیں گے، ابھی تو ہمارے بہت سے شاہ سوار ان کے مقابلے کے لیے نکلے ہی نہیں، کل کا میدان آپ دیکھیں گے ہمارے ہاتھ رہے گا۔ بہان کا یہ سن کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے انہیں حکم دے دیا کہ وہ کل کے لیے بالکل تیار رہیں۔ دونوں فریقوں نے رات بھر اپنی اپنی حفاظت کی۔ رومی چونکہ کثرت سے قتل ہوئے تھے اس لیے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا اور وہ رات بھر فکر میں رہے۔ مسلمان اپنے دین قیم اور یقین واثق کی بنا پر قوی دل رہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت صبح ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ ابھی پوری طرح مسلمانوں نے نماز سے فرصت بھی حاصل نہیں کی تھی کہ صلیبیوں اور رومیوں کے نشانات جو جھاڑ کے کانٹوں کی تعداد میں تھے نظر آ کے میدان میں صفیں مرتب ہونے لگیں اور لشکر کرینے سے کھڑے ہونے لگے۔ بہان کا تخت اسی ٹیلے پر جہاں کل تھا آج بھی نصب کیا گیا تھا تاکہ وہ لڑائی کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے۔ اس نے حکم دیا کہ لشکر بالکل تیار ہو جائے اور تا وقت یہ کہ مسلمان پیش دستی نہ کریں اس وقت تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ صف بندی کر کے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ مسلمان سیدھے نماز سے فارغ ہو کے گھوڑوں کی طرف دوڑے، ہتھیار لگائے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے اپنے سردار کے جھنڈے تلے آ کھڑے ہوئے۔ ہر سردار نے اپنے اپنے مورچے پر قبضہ کیا اور اپنی فوج کو نصیحت و وصیت کرنے کے بعد خداوند تعالیٰ کی مدد و نصرت کے نازل ہونے کا یقین دلایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صاحبزادہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جن کے ہاتھ میں اس وقت علم تھا آئے اور فرمایا، بیٹا اگر تم نے نیک کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ تم تقوی اور صبر کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ڈرتے رہو۔ رب قدیر نے جو کچھ مقدر کر دیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اس وادی یرموک میں ہر شخص صبر کی چادر اوڑھنے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں شکست کھا کے بھاگتا ہوا نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی طرف نگاہ رکھو۔ حضرت یزید نے کہا، میں اللہ بزرگ و برتر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ میرے معین و مددگار ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے نشان کو حرکت دی، ساتھیوں کو بلایا اور جو رومی ان کے متصل تھے ان پر جا گرے۔ رومیوں نے بھی ادھر سے جواب دیا اور اس طرح ایک عظیم مرکہ برپا ہو گیا۔
حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر لڑ رہے تھے۔ ان کی جنگ فوج کے کلب کی جانب سے تھی۔ ایک رومی سردار جو نہایت سخت اور ڈیل ڈول کا تھا، ایک نیزہ ہاتھ میں لیا جس میں سونے کی ایک سلیب جڑی ہوئی تھی، 10,000 رومیوں کو لے کر نکلا اور مسلمانوں کے میمنہ کی طرف، جہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی فوج مقرر تھی، چلا اور حملہ کر دیا۔ مسلمان حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹے اور اتنے ہٹے کہ دشمن کا اوائل لشکر جو میمنہ کے قریب تھا غصہ چلا گیا۔ حضرت عمر بن عاص اور آپ کے ساتھی لوٹ لوٹ کر حملہ کرتے تھے، کبھی آگے بڑھ جاتے تھے اور کبھی واپس آنے پر مجبور ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ رومی ان پر غالب آ گئے اور ان کے میدان کو صاف کرتے کرتے اس ٹیلے تک جس پر خواتین اسلام بیٹھی ہوئی تھیں، مسلمانوں کو پیچھے ہٹاتے چلے گئے اور اس طرح ٹیلے کو گھیر لیا۔ ایک انصاری عورت نے یہ دیکھ کر چیخنا شروع کیا کہ کہاں ہیں اسلام کی حمایت کرنے والے اور کہاں ہیں دین کی اعانت کرنے والے۔ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشوب چشم میں مبتلا تھے، اس لیے علاج کی غرض سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جس وقت آپ نے اس انصاریہ کا یہ چیخنا سنا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ عورت کیوں چیخ رہی ہے اور کہاں ہیں دین کے مددگار؟ حضرت افرا بنت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے مسلمانوں کا میمنہ مغلوب ہو گیا اور رومیوں نے یہاں تک پہنچ کر ہمیں گھیر لیا۔ یہ انصاریہ اسی واسطے چیخ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، دین کا مددگار میں ہوں، مجھے ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کپڑے کو جو آپ کی آنکھ پر پڑا ہوا تھا اتار کے پھینک دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، چھوٹا نیزہ ہاتھ میں لیا اور یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ میں ہوں زبیر بن عوام، میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا، 10,000 رومیوں پر حملہ کر دیا۔ آپ یہ کہتے جاتے تھے اور رومیوں پر نیزے کے بھرپور ہاتھ مارتے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے انہیں مارتے مارتے الٹے پاؤں لوٹنے پر مجبور کیا اور ان کے گھوڑے اپنی دموں کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت لیث بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت زبیر بن عوام کو جزائے خیر عنایت کریں۔ آپ نے تنہا بغیر کسی کی مدد کے تمام رومیوں کو پسپا کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ رومی اپنے لشکر تک ہٹتے چلے گئے۔ حضرت عمر بن عاص اپنے ساتھیوں سے کہتے جاتے تھے، لوٹو، جنت سامنے ہے، جنت سامنے ہے، عزم و احتیاط سے کام لو اور اے اہل اسلام صبر کرو، صبر کرو۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے ساتھی اور آپ نے پھر حملہ کیا اور شکست اٹھانے کے بعد رومیوں کو ہٹا کے رکھ دیا۔ واگدی کہتے ہیں کہ جرجیر ارمنی نے ارمن کی 3,000 جمعیت کے ساتھ حضرت شرجیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ آپ کے ساتھی حملہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوائے آپ کی قوم کے 500 آدمیوں کے اور کوئی نہ رہا۔ آپ ارمنوں پر حملہ کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، یا اہل اسلام، کیا موت سے بھاگتے ہو؟ صبر کرو، صبر کرو۔ یہ سن کر آپ کے ساتھی لوٹے اور ارمنوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار مار کے وہ مصیبت نازل کی جو آج تک کبھی ان پر نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ ارمنی اپنے لشکر کی طرف لوٹے۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت شرجیل بن حسنہ نے لوٹ کر اپنے مورچے پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور اپنے شعار کے کلمات کو دہراتے ہوئے دشمن پر جا پڑے۔ آپ کا شعار اس وقت وہ تھا جو مسلمانوں نے جنگ بدر اور غزوہ احد میں اختیار کیا تھا کہ اے اللہ تیری مدد نازل ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خبر لیجئے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے کا خطاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی حضرات صحابہ کے ان مارکوں کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، نہ یہ کہ حضور بذات خود علم غیب رکھتے تھے یا وہاں پر حاضر ناظر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان کی یہ آواز سنی تو آپ بھی اپنی فوج کو لے کر چلے اور آپ نے رومیوں کے میمنہ پر اور حضرت قیس بن حبیرہ نے ان کے میسرہ پر حملہ کر دیا اور اس طرح گھمسان کا مرکہ ہونے لگا اور رومیوں پر حملے کر کے انہیں پیچھے لوٹا دیا۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت ہاشم مرکال اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عنایت فرمائے کہ انہوں نے دشمن کو مار مار کر زور سے حملہ کیا کہ انہیں پیچھے ہٹاتے ہٹاتے بہان کے خیمے تک بڑھتے چلے گئے۔ بہان ان بہادران اسلام کو دیکھ کر تخت سے کود کر بھاگا
और रोमियों को चीख चीख कर आवाज़ें दे दे कर उन पर गुस्से होने लगा। रोमी फिर पीछे को हटे और जंग के लिए तैयार हो गए। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ दी। उन्होंने आवाज़ सुनते ही अपनी जमीयत के साथ हमला कर दिया और अपने साथियों के साथ रोमियों को तह तह करते जाते थे। अल्लाह ताला ने अपनी मदद और नुसरत मुसलमानों के लिए वक्फ कर रखी थी और मुसलमान बढ़ बढ़ के रोमियों को मार रहे थे कि अचानक उन्होंने कहने वाले की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, अल्लाह ताला की मदद नाजिल हो, लोगों साबित कदम रहो, साबित कदम रहो। हज़रत आमिर बिन असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने इस आवाज़ देने वाले की तरफ गौर करके देखा तो मालूम हुआ कि वो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो अपने बेटे यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निशान के नीचे हैं। तमाम सरदारान अफवाज इस्लामिया ने रोमियों पर सख्ती के साथ हमला किया और निहायत बेजिगरी के साथ लड़े। रोमियों में जंजीर वाले लोगों से ज़्यादा कोई साबित कदम नहीं था। जिस वक्त मुसलमान उनके पास पहुंचते थे तो वो अपने मोर्चे पर नहायत इस्तक़लाल के साथ डटे रहते थे और हमलावरों को पीछे लौटा देते थे। रोमी तीरंदाजों की तादाद 1 लाख थी जो कौम अरमन के क्लब में बैठे हुए थे और जिस वक्त ये मिलकर तीरंदाजी करते थे तो सूरज इनके तीरों में छुप जाता था। अगर खुदावन ताला की मदद और नुसरत मुसलमानों के शामिल हाल ना होती तो मुसलमान यकीनन हलाक हो जाते, मगर मुसलमान नहायत खुशी और सरूर की हालत में वापस हुए और रोमियों का इतलाफ जान बहुत ज़्यादा हुआ। नाजरीन कहते हैं कि एक रोमी सुनहरी ज़रा पहने और तलाई खद जिसमें सोने के जुड़ाव की एक सलीब लगी हुई थी लगाए हुए निकला। ये एक उम्दा घोड़े पर जिसके ऊपर लोहे की एक ज़रा पड़ी हुई थी सवार था। उसने निकलते ही घोड़े को एक चक्कर दिया और ख़ुद को मैदान में जाहिर करके अपने लिए हरीफ को तलब करने लगा। मुसलमान उसके डेल डोल और जिसामत को देखने लगे। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुसलमानों इसके कदो कामत से ना डरो। बहुत से लंबे तड़ंगों का दिल चिड़िया के दिल से भी छोटा होता है। तो उनमें से कौन शख्स अल्लाह तबारक व तआला की इस सआनत के भरोसा पर इसके मुकाबले में निकलेगा। यह सुनकर अहले अरब के ग़ुलामों में से एक सियाह फाम पैदल ग़ुलाम हाथ में तलवार और ढाल लिए हुए उसकी तरफ बढ़ा। जब उसने उस रोमी पहलवान के करीब होने का इरादा कर लिया तो उसके मालिक यानी हज़रत ज़ुल्कला हमीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे आवाज़ दी। जिस वक्त वो लौट के आपके पास आ गया तो आप खुद उस रोमी की तरफ बढ़े। आप एक निहायत शजी और बहादुर शख्स है। आपने घोड़े को चक्कर देकर उसके गिर्द घूमना शुरू किया। रोमी भी घूमने लगा। यह दोनों चूँकि निहायत उम्दा नेज़ाबाज थे इसलिए नेज़ाबाजी करने लगे और इस कदर नेज़ाबाजी की कि नेज़ों से शरारे उठने लगे। आखिर बाजू सुस्त पड़ गए और ये दोनों हरीफ एक दूसरे से कुछ देर के लिए जुदा हो गए। फिर बढ़े और तलवारें निकाल निकाल कर एक दूसरे पर पल पड़े। हज़रत ज़ुल्कला हमीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे एक तलवार मारी जो ओछी पड़ी। उधर हरीफ ने आपको एक हाथ मारा। दुश्मन का बाजू चूँकि कवी था इसलिए तलवार जोर से पड़ी और ढाल और कपड़ों को काटती हुई आपके बाजू को जख्मी करती हुई चली गई। जख्म कारी लगा और हाथ बेकार हो गया। आपने जिस वक्त अपने जख्म को देखा तो घोड़े को मुसलमानों के लश्कर की तरफ सरपेट डाल दिया और आप मुसलमानों के लश्कर में आकर शामिल हो गए। खून जख्म से फवारे की तरह फूट रहा था। कौम हमीर के शाह सवार आपके पास जमा हुए और कहा, सरदार क्या हाल है। आपने फरमाया, बहादरान हमीर, किसी लड़ाई में हथियारों और उनकी मजबूती पर भरोसा मत करो, हमेशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात पाक पर जंग में तवक्कुल किया करो। उन्होंने कहा, सरदार क्या बात है। आपने फरमाया, मैंने अपने इस गुलाम के पास ज़रा न देकर आज़रू शफ़क़त वापस बुला लिया था और मैंने अपने दिल में ख्याल किया था कि मैं घोड़े पर सवार भी हूँ और ज़रा और उम्दा असला भी मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए इसकी बजाय उसके मुकाबला में मैं निकलूँ। मगर मेरे साथ जो कुछ मामला पेश आया वो तुम देख ही रहे हो। इससे पहले कभी भी मुझे ऐसा ज़ख्म नहीं लगा था। इसके बाद कौम हमीर ने आपका ज़ख्म बांध दिया और आप अपने निशान के नीचे, जिसे आप ही की कौम का एक शख्स उठाए हुए था, खड़े हो गए। इसके बाद आपने अपने कबीले के लोगों को मुखातब करके फरमाया, या मुआशरुल हमीर, अगर तुम्हारा सरदार ज़ख्मी होकर वापस आ गया तो क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो इसका बदला ले। यह सुनकर उनमें से एक शाह सवार जो यमनी नेज़े और तलवार से मुसल्लह था आगे बढ़ा और उस रोमी के पास पहुंचा और एक चक्कर दे के नेज़े का एक ऐसा हाथ मारा कि दुश्मन के सीने में पार होता चला गया। हरीफ गिरा और उसकी रूह दोज़ख के किसी कोने में पहुंच गई।
अमीरी ने घोड़े से उतरकर उसका सामान उतारना चाहा, मगर रोमियों के एक छोटे से दस्ता ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से अमीर का यह शाह सवार घोड़े से न उतर सका, बल्कि घोड़ा बढ़ा के उनके मुकाबला में आया और उन्हें मार मार कर पीछे लौटा दिया। इसके बाद यह अमीरी शाह सवार फिर उस मकतूल रोमी पहलवान के पास आया और उसका सामान उतार के हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश कर दिया। आपने वो उसी को दे दिया। उसने अपनी कौम को उसे सपुर्द किया और फिर खुद घोड़ा बढ़ा के मैदान की तरफ चला। एक दूसरा आदमी उसके मुकाबले में आया, मगर उसने फ़ौरन उसको कत्ल कर दिया। तीसरा हरीब भी आया, वो भी तह तह कर दिया गया। चौथा दुश्मन निकला, जिसने उस अमीरी शाह सवार को शहीद कर दिया और चाह के घोड़े से उतरकर अमीरी का सबाब उतार ले, मगर अंसार के तीर अंदाजों में से एक शख्स ने उसकी शीश बांध कर ऐसा तीर मारा कि उसके सीने में घुसता चला गया और इस तरह यह रोमी भी फिन्नार सफ़र हो गया। रोमी यह देखकर सख्त परेशान हुए और मुसलमानों की जमात से डरने लगे। बाद सरदारों ने बाज को आवाज़ देनी शुरू की। यह सरदार जो इस तीर से मारा गया था रोमियों के नज़दीक बहुत मर्तबा का आदमी था, बल्कि कहते हैं कि यह वालिय नाबलस था। सरदारों और बतरका की यह घबराहट देखकर बहान ने उन्हें तस्कीन दी। मलिक लान, जिसका नाम मरबूस था, शाहाना जरा कमर में जवाहरात का मुरस्सा पटका बांधे आगे बढ़ा और दोनों सफ़ों के दरमियान में घोड़े को चक्कर दे के खुद को जाहिर करने लगा और कहने लगा कि मैं वाली लान हूँ, मेरे मुकाबले के लिए कोई सरदार ही निकले। हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में इस्लामी परचम लिए घोड़े पर सवार होकर उसके मुकाबला में निकले। वाली अल्लाह ने अपनी गर्दन से सलीब को निकाला और आंखों पर रखा, बोसा दिया और इस्तानत तलब करने लगा। आपको यह देखकर बहुत गुस्सा आया और फरमाने लगे, कम वक्त तुझ पर, तेरे साथियों पर और उन लोगों पर जो तेरे इस कौम में हमनवा है, लानत है। यह कहकर आपने उस पर हमला कर दिया। उसने भी आपके हमले का जवाब दिया और दोनों मुहारिब इस तरह लड़ने लगे। दोनों ने घोड़ों को चक्कर दिए। दोनों फरीकों की आंखें उनका तमाशा देखने लगीं। मुसलमानों ने हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।